السلام علیکم۔ آج شب معراج ہے تو آج ہم ایک مجموعی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت سے گزارش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ کی آمین میں سے کسی ایک کی آمین اتنی پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو دوستو، اس دعا کو توجہ سے سنیں اور آمین ضرور کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام پاکی اللہ کے لیے ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ بلند و برتر کی مدد سے۔ اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے رب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے میرے رب، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے رب، ہمیں گمراہیوں کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام بھی رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو اپنوں سے ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کا اپنے غیبی خزانوں سے بندوبست فرما دے۔ اے اللہ، ہماری شیطان سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، کتنے بدکار ہیں۔ اے اللہ، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے،
ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، جانے میں کیے انجانے میں کیے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو پردیس میں اپنے بچوں سے دور ہیں، اپنے والدین سے دور ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے، جس رات تو نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اے اللہ اس مبارک رات کے صدقے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ مانگنے والا اپنے حال کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑی شان والا کوئی نہیں اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا گنہگار بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اے اللہ آج تیرے سامنے یہ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آج تیرے سامنے یہ کتنی جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، اے میرے پروردگار ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مالک ان پھیلی ہوئی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے میرے مالک اس مبارک رات کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اے میرے مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزی کا بندوبست کر دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما دے مالک۔ اے اللہ میرے جس بھائی نے، جس بہن نے، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ یا مجھے براہ راست کہا، اے اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کے تمام رکے ہوئے کاموں کو مکمل کر دے، ان سب کی جو جائز مرادیں ہیں انہیں پورا کر دے۔ اے اللہ ان کی جو نیک حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ یا پاک پروردگار ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ کہ ہم آپ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار بے شک یا پاک پروردگار آپ امن دینے والے، نگہبانی کرنے والے، زبردست حکمت والے، خرابیوں کو درست کرنے والے، بڑی عظمت والے۔ اے میرے پاک پروردگار آپ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے اور آپ ہی نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں ماریں گے اور آپ ہی ہمیں مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ یا پاک پروردگار ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ٹھیک صحیح سالم، صحیح صورتوں میں، صحیح شکلوں میں یا پاک پروردگار سب چیزوں کو ہماری درست فرمایا۔ یا اللہ ایسے ہاتھ عطا فرما جو تیرے آگے پھیلنے والے ہوں، جو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے ہوں۔ یا پاک پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں اور بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، فکر و غموں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہمیں ہر لمحہ اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار یہ رات بڑی ہی پیاری رات ہے۔ یا اللہ بے شک تو جس کو چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، وہ لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ یا اللہ اس رات میں ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے،
جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور تو ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ یا میرے پاک پروردگار ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہی اس رات کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رات میں نمازیں فرض ہوئی، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان سے پہلے بخش دے، ہمیں شب بارات سے پہلے بخش دے، ہمیں اس رات ہی بخش دے۔ اے اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر آپ کو بھی یہ دعا پسند آئی ہے تو اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ جزاک اللہ۔